دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. دنیا کی محبت. مولوی صاحب بیٹھے ہیں, اگر میں غلط کہوں تو مولوی صاحب بعد میں مجمع میں یہ بات درست کر دیں. دنیا کی محبت اللہ نے کھل ڈالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مال کے محبوب ہونے کے باوجود, مال کی محبت کے باوجود یہ خرچ کیا کرتے ہیں؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. مال کی محبت ہے تبھی تو امتحان ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ہمارے یہاں ایک مزاج ہو گیا ہے جو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. میں دیکھو جو بات کرتا ہوں علماء سے تصدیق کر کے, ایک کے پیچھے نہیں. میں ایک بات بھی پڑھتا ہوں 10 علماء سے پوچھتا ہوں, آگے کروں, تصدیق کر کے کرتا ہوں. ہمارے جو تبلیغ اور علماء ہمارے جو ہیں جن سے یہ سارا کام نظام چلا ہے, درس نظامی, وہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ یہ لوگوں نے, پچھلے لوگوں نے امیروں سے مال لیا اور غریبوں سے وقت لیا. اب امیر, میں جس فیلڈ سے آ رہا ہوں وہ کثرت امیر ہے, امیر ہی امیر ہے. اور میرے بڑے دوست ہیں جو وقت لگائے لیکن لگاتے نہیں. وہ کہتے ہیں سعید بھائی مجھے اتنے سارے میرے دوست ہیں کہ آپ کا تبلیغ کا سب ہم خرچہ دیں گے, اللہ نے آپ کو لگایا ہوا ہے, ہمارا حصہ ڈل جائے گا, لیکن میرے دوستوں ہم سے وقت نہ مانگے. میرے بھائی میرے پاس وقت نہیں. تو مولوی صاحب فرماتے تھے اللہ نے دین کو قربانی سے جوڑا. ملت ابراہیم کیا قربانی ہے؟ جب قربانی ہوگی دین زندہ ہوگا. امیر کی قربانی وقت دینا ہے اور غریب کی مال دینا ہے. تم امیروں سے وقت لو, غریبوں سے مال دیکھو اللہ دنوں میں دین کو کیسے زندہ کرتا ہے. ہماری ریل الٹی چل پڑی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مطلب حاجی عبدالوہاب صاحب کے, مگر ان سے کو خود بخبا لگائیں, خود ان سے کو مال لگائیں. کہ جبھی میں حج کے سفر پہ تھا, ہندوستان کے لوگ آئے, ہم نے آپ کو مال دینا ہے. میں کبھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تبلیغ کا کام بغیر مال کا ہے, اپنا جان مال. کیونکہ میرے دوستوں یاد رکھنا اس آدمی کی بات میں اثر نہیں ہوتا. ہمارے ایک امام صاحب تھے لاہور میں, انہوں نے مجھ سے کہا میرا بیٹا اعتکاف میں نشہ کرتا ہے. اعتکاف میں آپ اس کو ٹھیک کر دو, میں چلہ آپ کی جماعت میں لگاؤں گا. مجھے تبلیغ سمجھ نہیں آتی. میں کہا امام صاحب کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو رمضان میں کوئی 10-11 مہینے بعد عشرے پہ لے گئے. اس نے داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی پڑھ لی اور نشہ بھی چھوڑ دیا. امام صاحب نے کہا کیا ہے؟ میں کہا کچھ بھی نہیں. کہا کوئی قرآن کی آیت حدیث؟ میں کہا وہ تو آتی نہیں. تو کہا پھر یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ میں کہا امام صاحب پچھلے 10 مہینے میں یہ میری اپنی جیب سے 2 لاکھ کے برگر کھا چکا ہے. رات کو دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے, ظالم کتنا مال کھائے گا. جب تک اپنا مال نہیں لگے گا دل میں درد نہیں ہوگا. اپنا جان اپنا مال. اچھا یہ وقت دینے کو تیار نہیں. اچھا غریب کہتے ہیں میں پیسے دو وقت لگوا دو, اس کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا میرے دوستوں. تو دنیا وہ ہے, دنیا وہ جو اللہ رسول سے اوپر نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اے اللہ نے کو حبک احب الاشیاء الیہ, تمام اشیاء سے زیادہ مجھے اپنی محبت کو بڑھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت تھی. آپ اپنے نواسوں کو گلے لگا رہے تھے کہ آدمی نے پوچھا آپ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا میں کیا کروں جب اللہ نے تیرے اندر سے محبت نکال دی ہے, تیرے اندر سے رحم نکال دیا ہے. تو اللہ نے ہمارے اندر فرمایا اگر یہ 8 چیزیں, تمہارے باپ, تمہاری بیویاں, بیٹے, تمہارے جو ہے برادری کنبہ, تمہارے جمع کیے مال, تمہارے گھر اور تمہاری تجارتیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے راستے میں پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کرنا. وہ دنیا جو دین, یعنی صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے دین کو سامنے رکھ کے دنیا میں لگے. ہم دنیا کو سامنے رکھ کے دین میں لگے. یہ فرق کیسا؟ جتنا وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا ہمارا باہر گزر رہا ہے, جتنا وقت ان کا باہر ہمارا وہ اندر گزر رہا ہے. دنیا کو فاما من طغى وآثر الحیات دنیا, جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی سیدھا آخرت میں نقصان میں چلا جائے. دین کو میرے دوستوں سامنے رکھ کے, صحابہ پہ جو فقر آیا, صحابہ کے گھر جو بھوک آئی, انہوں نے اللہ کو دین کو سامنے رکھا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دین کے لیے اللہ نے انبیاء کا قتل ہوا ہے. اس دین کے لیے انبیاء کو آری سے جو ہے وہ شہید کیا گیا. اس دین کے لیے میرے دوستوں فرمایا حضرت آسیہ کو کیلوں سے ٹھوکا گیا. اس دین کے لیے 950 سال جو ہے اپنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا. اس دین کے لیے نوح علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ابراہیم دیولا صاحب فرما رہے تھے 1 سال کا روزہ رکھتے تھے, پانی اور تھوڑا سا کھانا, روٹی نہیں ہوتی تھی. اس دین کے لیے میرے دوستوں عیسیٰ علیہ السلام پہ حالات آئے. اس دین کے لیے میرے دوستوں جو ہے انبیاء پہ حالات آئے. تو میرے دوستوں گزارش یہ ہے, دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے, استعمال کی چیز ہے, اس سے محبت. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ والے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ سے عشق کرتے ہیں. محبت ہے, عشق صرف اللہ سے جائز ہے. اردو میں دیکھو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. عشق ایک ہوتا ہے وہ اللہ سے جائز ہے, وہ اور کسی سے جائز نہیں ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ آپ جا رہے تھے, ایک مردہ بکری کچرے سے اٹھائی, مکھیاں بیٹھی تھی,
چھوٹے کان والی تھی، اور میں اس بکری کو 1 دینار میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت گھٹیا ہے، گندی ہے، چھوٹے کانوں والی ہے، اس کو تبھی تو مالک نے پھینکا ہے۔ اور میں میرے صحابہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ پر میں اگر مجھے ڈرنا ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا، میں نافرمان کو سونے چاندی کے محلات دیتا۔ اگر مجھے دنیا کی میرے نزدیک اتنی ویلیو ہوتی مچھر کا پر، میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ میرے دوستو اللہ کی قسم میں اس دھوکے سے گزر کے آیا۔ یہ تقدیر ہے، اس کی دوڑ نہ لگاؤ۔ دنیا کمانی ہے ففروا الی اللہ، نہیں آخرت کمانی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ آخرت کی طرف، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ اللہ فرما رہے فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اگر تلاش کرنا اللہ کا فضل رزق، چل کے تلاش کرو۔ یہ تقدیری ہے، یہ اللہ جس کی کھول دے، جس کی چاہے بند کر دے۔ میں جتنے دنیا کے لوگوں کو جانتا ہوں امیر، سب ان پڑھ لوگ ہیں۔ یہ قرآن بھی امی پہ اترا ہے جو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں، انڈیا کے، دبئی کے، سب سے میرا سلام دعا کرکٹ کے زمانے میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ دنیا تقدیری ہے، اس سے محنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں میرے دوستو۔ اس دنیا کو ترجیح نہ دو۔ دنیا 60-70 سال ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ 60-70 سال کرائی کے مکان میں ہم سب کچھ لگا دیں، اور وہ دار القرار، اللہ کہہ رہے ہیں وہ دار القرار وہ ہے، قرار ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے۔ یہ تو آج نکل جائیں، ہمارا جنید جمشید ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا، آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا اس کا جہاز کریش کر گیا۔ میرے فون میں 100 آدمیوں کا نمبر میں نے ڈیلیٹ کیا ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، مجھے کیا پتا، یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے، میں یہاں گیا، وہ نوجوان وہاں گئے، وہ 3 نکلے، کسی گاڑی نے ان کو مارا، تینوں انتقال کر گئے۔ آخری بیان سن رہے تھے، پتہ نہیں کون سے، میں نے 2-3 کلپ دیکھے کہ آدمی آخری بیان کرتے انتقال کر گیا۔ تو میرے دوستو دنیا کو مقصد نہ بنائے، فرمایا جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اللہ اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے، اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں۔ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، جیسے صحابہ نے استعمال کی، چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے مال مومن کے لیے نعمت ہے، نعمت ہے۔ اسی مال سے صحابہ جو ہے عشرہ مبشرہ بن گئے۔ تو اس کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ نے دنیا کے بارے میں سوچا نہیں ہے، جہاں آج ہمارے 24 گھنٹے لگ رہے ہیں، 24 گھنٹے لگ رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ قدرت رکھتا ہے، 1 گھنٹے میں سال کی روزی پہنچا دے، 1 گھنٹے میں 1 مہینے کی روزی پہنچا دے۔ تو میرے دوستو دین کو مقصد بنانا ہے۔ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے۔ آدمی گائے لینے جاتا ہے، بھینس کو دودھ کی وجہ سے، گوبر کی وجہ سے، گوبر تو پیکیج کے ساتھ آتا ہے، اصل تو مقصد گائے ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دین کو ترجیح دیں گے، دنیا تو میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں عزت والی رزق دوں گا، عزت والا رزق۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اچھا کہتے ہیں جس کے اندر دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے، یہ لمبے نفل پڑھ کے چیک کرے، اللہ اوپر کرے، اب یہ دیکھے اس کی نماز میں دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے۔ دنیا آئے گی، پوری طریقے سے آئے گی، اس کو ہٹا کے آخرت کی محنت کرے، آخرت کی طرف جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پہ، اس پہ بھوکے ایسے ٹوٹیں گے، ایسے لوگ ایسے ٹوٹیں گے، بھوکے کھانے ٹوٹتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ تعداد بڑھ جائے گی، لیکن ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یا اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں جینے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی گزارش ہے، دیکھو سچ بتاؤ، برا نہ ماننا بھائی، برا نہ ماننا۔ آئی فون جب گرتا ہے نیا ہاتھ سے سڑک پہ تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، نماز چھوڑنے کی ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی، آئی فون کی بھی ہونی چاہیے، کیا نماز کی بھی ہوتی ہے؟ میں جب گھر جاتا ہوں نا، بیوی پہچان جاتی ہے آج مجھے دنیا کا نقصان ہوا ہے، نہ آخرت کے نقصان کو بیوی بھی نہیں پہچانتی۔ صحابہ کا آخرت کا نقصان ہوتا تھا، میرے دوستو روتے تھے نا۔ فرمایا مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر گیا، اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس نے ناک پہ سے مکھی اٹھا دی۔ میرے دوستو یہ دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے، اس کو ترجیح دینا آخرت پہ۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو میرے دوستو اس کی حقیقت پہچاننا، اس لیے میرے دوستو اس سے تھوڑا تھوڑا بچ کے چلنا۔ ضرورت کی دنیا ہے، ضرورت کا انشاءاللہ تعالیٰ کرو۔ اور یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، جس کو دنیا جتنی دنیا زیادہ استعمال کرے گا، آخرت میں اس کا درجہ اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ 5 اولو العزم نبی ہیں، 5، تمام 5 نبی دنیا کے یعنی ایسے حالات آئے، ان سے زیادہ فقیری والی زندگی کسی نے بھی نہیں گزاری ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقیر ترین زندگی۔ 6 دن گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب دنیا سے گئے تو تمام بیویاں بھوکی تھیں، چولہا جلانے کو تیل نہیں تھا، حسنین بھوکے، فاطمہ بھوکی، صحابہ بھوکے۔ لیکن میرے دوستو آپ نے ہمیشہ ان کو، جب بھی کوئی صحابی آیا ہے یا آپ کی بیٹی بھی آئی ہے، آپ نے عمل دیا، دنیا نہیں دی ان کو، حالانکہ ناجائز نہیں ہے۔ اتنا مشہور واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں
کہ آپ کے پاس ابا جان بکریاں مجھے دے دیں، اے فاطمہ تجھے بکریاں دے دوں کہ اللہ سے 5 کلمات دلا دوں، کہ اللہ کے رسول میں تھک جاتی ہوں، آپ کے خادم ہے خادم دے دیں، اے فاطمہ خادم دے دوں تجھے تسبیح فاطمہ اللہ سے دلا دوں۔ علی رضی اللہ عنہ آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس جانور آئے ہیں، اے علی جانور دے دوں تجھے 5 کلمات اللہ سے دے دوں۔ ایک ہے وہ جو تھا بھیک مانگنے والا، اس کو بازار کا راستہ دکھایا، نہ جو صحابی آئے، ایک نہ گھر حالات صحیح نہیں ہے کہ گھر میں سلام کر کے داخل ہو، مجھ پہ درود پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ ایک صحابی آئے کہ میرے جو ہے گھر کے حالات صحیح نہیں، میں چاہتا ہوں میری زندگی لمبی ہو اور میرا رزق بڑا ہو، کہا تو یہ نہیں کہا دبئی شفٹ ہو جا، یہ نہیں کہا تو کینیڈا چلا جا، کہا تو ماں باپ کی خدمت کر، رشتہ داریاں جوڑ، اللہ تیری زندگی لمبی کر کے تیری روزی بھی بڑھا دے گا۔ عمل بتایا۔ میرے دوستو ہماری تو بھوک میں بھی روزی ہے، حدیث میں آتا ہے جس کے 3 دن کے جس پہ فاقے آ جائیں، 3 دن کے فاقے آ جائیں، وہ اپنی حاجت کو نہ اپنی حالت سے نہ اپنی زبان سے کسی کو تذکرہ کرے، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی حلال روزی خود اس کو پہنچائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی زمین کی مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ 3 دن بھوک آ جائے، کسی کو سوال نہ کرے اور کسی کو دکھائے نہ، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی روزی گھر پہنچائے۔ میرے دوستو موت سے پہلے یقین بنانا ہے، تو پہلا دشمن ہے دنیا کو دین پہ ترجیح دینا۔ کچھ سنا گیا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل رجوع الی اللہ کو سبسکرائب کریں۔